وہ اسلام سے خارج ہے. 1000 دفعہ شہادت پڑھے نا، 1000 دفعہ کلمہ شہادت پڑھے، اس کا کوئی فائدہ نہیں. 1000 دفعہ کلمے کے اقرار کرے، کوئی اس کا فائدہ نہیں. ضروری یہ ہے کہ انسان اصول دین اور فروع دین، بلکہ اس سے علاوہ بھی، کیونکہ اصول دین اور فروع دین یہ چیدہ عقائد ہیں، خاص عقائد ہیں، ورنہ عقیدے بہت زیادہ ہیں. گزشتہ انبیاء پر عقیدہ رکھنا، فرشتوں پر ایمان لانا، یہ اصول دین میں تذکرہ اس کا نہیں ہوا. لیکن یہ کیا ہے؟ یہ واجبات میں سے ہے. آخرت پر ایمان قیامت کی ضرورت میں آ جاتا. جن پر ایمان رکھنا کہ جن ہے، یہ کیا ہے؟ مسلمات میں سے، اس کا کوئی انکار نہیں کر سکتا. بس شہادتین کہنا اور ساتھ جو مسلمہ عقائد ہیں، مسلمہ احکام ہیں، مسلمہ عبادت ہے، ان کا اقرار کرنا بھی ضروری ہے. اسی لیے ہم بعض جو مذاہب ہیں، شیعہ ہونے کے باوجود ہمیں مسلمان نہیں سمجھتے. مثلا یہ آغا خانی، صحیح، وہ شیعہ ہیں. شیعہ کا مطلب ہے جو امام علی کو فضیلت دیتا ہے دوسرے صحابہ پر، لیکن اس کے باوجود مسلمان نہیں ہے. کیوں کہ وہ نماز نہیں پڑھتے، نماز کا اقرار نہیں کرتے، انکار کرتے ہیں. وہ جمعے کا انکار کرتے، جمعے کے بجائے اتوار رکھ دیا انہوں نے. مسجد ان کے یہاں نہیں ہے، مسجد کے بجائے کیا ہے؟ جماعت خانہ ہے. لہٰذا وہ اس طرح سے اسلام سے خارج سمجھا جاتا ہے ان کو. بس اسلام پہلا درجہ، اس کے بعد جو آپ اگر جنرلی ذکر کریں تو ایمان دوسرا درجہ ہے اسلام کے بعد. پھر اسلام اور ایمان کے درمیان کئی درجات ہیں کہ اچھا مسلمان، لو مسلمان، کمزور مسلمان، یقین رکھنے والا مسلمان، عقیدہ رکھنے والا مسلمان، سچ بولنے والا مسلمان، واجبات میں سستی کرنے والا مسلمان، پابندی کرنے والا مسلمان، یہ مسلمان. لیکن جو اس کے بعد کا درجہ ہے وہ ایمان کا. اور یہ فرق ہے مومن اور مسلمان میں. دیکھیں نا، ہم دعا میں پڑھتے ہیں اللہم اغفر للمؤمنین والمؤمنات والمسلمین والمسلمات، یعنی اس کا مطلب ہے یہ دو الگ چیزیں ہیں، ایک چیز نہیں ہے. اب سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ یہ جو مومن ہے، ایمان ہے، ایک مومن، اس میں کون سی کوالٹیاں ہونی چاہیے تاکہ اس کو ہم مومن کہہ سکیں، تاکہ وہ مومن کہلا سکے. کیونکہ قرآن نے جو اہل بیت نے جو معیار مقرر کیے مومنوں نے، کہ وہ اور ہیں، ہم نے علیحدہ معیار مقرر کر دی. ہم نے اپنا ایک سلسلہ بنا دیا ہے، اپنی طرف سے ایک شرائط رکھتی ہے مومن ہونے کے لیے. وہ اسلام اور قرآن نے نہیں بتائیں. وہ ہمارا شخصی جو ہے وہ رائے ہے، شخصی رائے اسلام میں نہیں چلتی. ہماری ذاتی رائے ہے، وہ اسلام میں نہیں چلتی. امام جعفر صادق علیہ السلام سے پوچھا کسی نے، امام نے فرمایا مومن کی کیا نشانی ہے؟ فرماتے ہیں ان ابی عبداللہ، امام جعفر صادق علیہ السلام سے روایت ہے. جب روایت کے میدان میں بات ہوتی ہے ابا عبداللہ، تو وہاں مراد امام جعفر صادق علیہ السلام. عام طور پر مجالس میں مراد اس سے امام حسین علیہ السلام ہے. اور یہ لقب جو ہے ابا عبداللہ کا لقب، یہ امام جعفر صادق کا بھی ہے، کنیت امام جعفر صادق کی بھی اور امام حسین کی بھی. اس طرح ابا صالح کئی آئمہ کا لقب ہے. ابا صالح امام رضا کا لقب بھی ہے، امام زمانہ کا لقب بھی ہے، جو ہے وہ امام علی علیہ السلام کا جو کنیت بھی شمار. جو کنیت کی ایک اور چیز آپ خدمت میں عرض کروں، کنیت دو وجہ سے ہوتی ہے. ایک دفعہ بیٹے کی وجہ سے ہوتی ہے، ایک دفعہ خصوصیات کی بنیاد پر ہوتی ہے. اس لیے کہتے ہیں کہ امام حسین کی جو کنیت ہے ابا عبداللہ، اس وجہ سے نہیں ہے کہ ان کا بیٹا تھا جس کا نام عبداللہ تھا، بلکہ عبودیت کی وجہ سے، بندگی کی وجہ سے، عبادت کی وجہ سے ان کی کنیت بنی ہے ابا عبداللہ، یعنی بندگی کی انتہا. بندگی کی انتہا، جس طرح کہتے ہیں نا، ہم کہتے ہیں بابا اردو، وہ کوئی اردو کوئی بیٹا تو نہیں اس کا، نہیں، یعنی اردو کا ماہر، اردو کا بنیاد رکھنے والا، اردو کے لیے جو اس نے کام کیا، اسٹرگل کیا، کوشش کی. امام حسین نے بھی خدا کی بندگی کے لیے کام کیا ہے، خدا کی بندگی کی ہے، خدا کی بندگی کا پرچار کیا، خدا کی بندگی کے لیے قربانی دی ہے. اس لیے ابا عبداللہ حسین ان کا نام اس لیے آیا ہے. بس ہم اپنی بحث سے دور نہیں ہوتے. امام سے روایت ہے ان ابی عبداللہ، یعنی امام جعفر صادق علیہ السلام سے روایت ہے، انا لنحب من شیعتنا،
ہم اپنے شیعوں سے محبت کرتے ہیں، قربان جاؤں امام، ہم سے محبت کرتے ہیں امام جی صحیح، لیکن ہم بھی کوشش کریں نا جی کہ اس سٹیج پر پہنچے کہ شیعہ کہلائیں تاکہ امام کی محبت کے مستحق ہو جائے۔ کتنے عظیم امام کہتے ہیں ہم اپنے شیعوں کے لیے دعا کرتے ہیں، ہم اپنے شیعوں کے لیے پریشان ہو جاتے ہیں، اپنے شیعوں سے محبت کرتے ہیں۔ دیکھیں نا کتنے عظیم امام ہیں، حالانکہ ہم کیا کچھ نہیں جی، ہم اس سٹینڈرڈ پر نہیں ہیں کہ ان کے محبوب بن سکیں، لیکن پھر بھی امام فرماتے ہیں ہم اپنے شیعوں سے محبت کرتے ہیں۔ من کان، کون سے شیعوں سے محبت کرتے ہیں؟ وہ جو صرف دعویٰ کرتا نہیں، جو صرف جو ہے وہ پروکلیم کرتا ہے وہ نہیں۔ کون سا شیعہ؟ من کان عاقلاً، جو عقل مند ہو۔ اب آپ کہیں گے عقل مند سارے ہی ہوتے ہیں، پھر امام نے کیا؟ نہیں، دو چیزیں ہیں، عقل مند ہونا اور ہے، عقل کو استعمال کرنا اور ہے۔ عقل مند سارے ہیں، استعمال کم کرتے ہیں۔ وہ کہتے ہیں مشہور معروف لطیفہ کہتے ہیں کہ ایک جگہ نمائش لگی اس کی عقلوں کی، دماغوں کی۔ ایک قوم تھی، نام نہیں لیتے پھر خواہ مخواہ کو پیچھے پڑ جائے، جی ہمارے علاقے سے تھا جی، ٹھیک ہے، وہ ان کا دماغ بھی رکھ دیا وہاں پر، تو اس کی قیمت بہت زیادہ لگی، دوسروں کی کم۔ بھائی ان کی قیمت کیوں زیادہ ہے؟ کہا یہ استعمال نہیں ہوا اس وجہ سے، یہ استعمال نہیں ہوا اس وجہ سے۔ عقل سب کے پاس ہے، لیکن مہم یہ امپورٹنٹ یہ ہے اس کا استعمال ہو۔ امام فرماتے ہیں اس آدمی سے ہم کیا کرتے ہیں؟ محبت کرتے ہیں جو عقل کا استعمال کرتا ہے۔ ہوتے بعض کا لوگ عقل کا استعمال نہیں کرتے۔ ایک طرف ایک عالم دین ہے، اس کی خدمات ہیں، اس کا مدرسہ ہے، اس نے لوگوں کو تعلیم دی ہے، اس تھاٹ لوگوں تک پہنچائی ہے، جوانوں شیعوں کو گمراہ ہونے سے بچایا ہے، اس کو ہم کہتے ہیں وہابی ہے۔ ایک ذاکر جس کو وضو بھی نہیں آتا، صرف اس کے بال تھوڑے لمبے ہیں، آواز خوبصورت نکال لیتا ہے، اچھی ایکٹنگ جو ہے اسٹیج پر کر لیتا ہے، مکے اچھے مار لیتا ہے، اس کے پیچھے لوگ چل رہے ہیں۔ پشاور مدرسے میں تھے، ایک نیا طالب علم آیا وہاں پر، تو ہم جو بھی طالب علم آتا تھا اس سے پوچھتے تھے کس کے مقلد ہو، اگر نہیں ہے تو بتائیں اس کو تاکہ وہ مقلد ہو جائے۔ ایک آیا طالب علم سے پوچھا کہ بھائی آپ کس کے مقلد؟ کہا محسن نقوی کا مقلد ہے۔ جی مجھے شاعر نہیں تھا جی، وہ مجھے بات یاد آ گئی کہ ایک ملنگ تھا، سید تھا، وہ بیچارہ ان پڑھ تھا، زیادہ اس کو پتہ نہیں تھا، تو شیعہ بھی متوسط قسم تھا، سید تھا۔ تو سادات ایک دوسرے سے ملتے ہیں تو پوچھتے ہیں کون سے سید ہو تم، یعنی کون سے امام کی؟ اس سے پوچھا کہ کون سے امام کی اولاد ہو؟ اس نے کہا حضرت ذوالجناح کی اولاد ہو۔ مجلسوں میں سنتا تھا، صحیح کہیں سے سنا ہے کہ ذوالجناح آیا گیا بیٹھا، اس نے سمجھا شاید یہ بھی امام ہی ہے، ٹھیک ہے، اور اس کا تذکرہ سب سے زیادہ ہوتا ہے، امام حسین کا اتنا نہیں ہوتا جس طرح اس کا ہوتا ہے، لہٰذا ہم چلو اس طرف منسوخ کر دیتے ہیں۔ جی جس طرح ہوتا ہے نا، بعض کو لوگ بات بتا رہے ہو نا، ایک دفعہ یہاں بیٹھے ہوئے تھے مومنین، تو سب بتا رہے تھے کہ میں فلاں کا مقلد ہوں، مکارم شیرازی کا جو ہے آیت اللہ وحید خراسانی کا۔ تو ایک مومن سائڈ پہ بیٹھا تھا، اس کو نہیں پتا تقلید کیا ہوتی ہے، تو وہ سنتا رہا، اس سے پوچھا کہ آپ کس کو؟ کہا سستانی کا مقلد ہوں۔ اس نے کہا جی میں نے کوئی نہ کوئی بتا دوں، نام بھی صحیح نہیں پتا، سنا ہے نا پہلی دفعہ تو صحیح بتا نہیں سکا۔ یعنی یہ کیا ہے؟ مراد کہنے کی یہ ہے کہ انسان کیا کرے؟ عقل استعمال کرے اور عقل کو بیس بنا کر آئمہ اطہار کی اطاعت کرے۔ آئمہ اطہار کو عقل مند شیعہ چاہیے جو سمجھ بوجھ رکھتے ہوں، تحلیل و تجزیہ کر سکتے ہوں، انالائز کر سکتے ہوں، شناخت رکھتے ہوں۔ ایسے نہ ہو کہ جو ایک مرجع اس کی توہین کر رہے ہوں، ایک جھوٹے الزام کی بنیاد پر، اور ایک ذاکر کو مرجع بنا رہے۔ میں آپ سے پوچھتا ہوں، یہ نماز کے مسائل ہیں، یہ آیت اللہ سستانی آپ کو بتائیں گے یا شوکت رضا شوکت بتائے گا؟ شوکت رضا کا شوکت کا وہی کہے گا جس نے عقل استعمال نہیں کیا۔ میں اس کی توہین نہیں کر رہا ہوں، میں صرف موازنہ کر رہا ہوں۔ شوکت رضا شوکت حتی زوار شاہ نہیں فتویٰ دے سکتا، ٹھیک ہے، فتویٰ مجتہد دے گا، مرجع دے گا۔ تو پہلی شرط یہ ہے کہ وہ شیعہ عقل مند ہو، عقل کو استعمال کرے، فہمن عاقلاً و فہمن، اور عقل مند ہو اور فہیم ہو، مسائل کو سمجھتا ہو، دشمن کی پہچان کرتا ہو، وہ اپنوں کو دشمن نہ سمجھے اور سمجھداری سے کام لے۔
بعض اوقات ہمارے مسائل پاکستان میں یا یہاں کہیں بھی بگڑتے ہیں سمجھداری نہ ہونے کی بنیاد پر، سمجھ بوجھ نہ ہونے کی بنیاد پر بگڑتے ہیں کہ ہم مسائل کو سمجھتے نہیں ہیں۔ حتیٰ اگر جہاں کہیں آپ نماز پڑھنے سے فتنہ پھیلتا ہو تو آپ کے لیے جائز نہیں ہے نماز پڑھنا، نماز ہے، عبادت ہے، خدا کی بارگاہ میں سجدہ ہے، لیکن فتنہ اس سے پھیل رہا، جائز نہیں۔ ایک دفعہ ہندوستان میں علماء نے فتویٰ دیا کہ گائے کا گوشت حرام ہے، حالانکہ کون کہہ سکتے نہیں، کیونکہ وہاں کے حالات ایسے ہیں، وہاں کی سچویشن ایسی ہے، معاملات ایسے ہیں۔ کیوں؟ سمجھداری یہی تقاضا کرتی ہے کہ آپ نے ایسا نہیں کرنا۔ آپ پاکستان میں اگر رہ رہے ہیں یا کسی اور ملک میں، ہم اقلیت میں، آپ کو چاہیے پیار و محبت سے رہیں۔ یہ وہی آدمی پیار و محبت سے رہ سکتا ہے جو عقل استعمال کرے گا، جو فہم و فراست استعمال کرے گا۔ از مطلب زیادہ دور نشیم، این مطالبی که عرض نمودم به زبان اردو هم فارسی هم خلاصش عرض میکنیم تا به خطبه دوم برسیم. صلوات بفرستیم. خداوند تعالی قانون و مقرراتی که برای ما فرستاده، هر کسی اون قوانین را پاس میداره، اون را خیال میکنه، رعایت مراعات میکنه. یک عنوانی خدا به او اختصاص داده. اولین عنوانی که انسان به دست میاره مسلمان بودن است. کسی که شهادتین را به زبان جاری می نماید بهش مسلمان میگن، به شرطی که مسلمات دین را انکار نکنه، ضروریات دین را انکار نکنه. ممکنه یک نفر شهادتین میگه ولی نماز را قبول نداره، میگه نماز اسلام نیست، روزه در اسلام نیستش، حج در اسلام نیستش، یا میگه خمس در اسلام نیستش. یکی تنبلی میکنه، نماز نمیخونه ولی میگه نماز واجبه، من تنبلی میکنم، این سستی از من هستش، این بیراروی از من هستش. اون مشکل نداره، همینطوری در حجاب همینطوریه. خانمان دو نوعن، یکی دی سستی میکنن، تنبلی میکنن، حوصله ندارن، همت ندارن، شجاعت ندارن، ولی میگه حجاب در اسلام است که کوتاهی از ماستش. این مشکل نداره، گناه هستش ولی مشکل نداره. اسلام از انسان از اسلام خارج نمیشه. ولی یکی بیاد بگه اصلا در اسلام حجاب نیست، ای آمدن ملا درست کردن، اخونده درست کردن، اون مشکل پیدا میکنه. نماز همینطوریه. پس موقعی که انسان مسلمان بهش میگیم، این مسلمان هرچه پیشرفت کنه در دینش، به احکام عمل کنه، یک درجه مقام به دست میاره و بعد از اون میرسه به ایمان. قرآن هم میگه که بین مسلمان و مومن فرق است. قالت الاعراب آمنا، یکی دی عربا آمدن گفتن ما مومن شدیم، ایمان آوردیم. خدا میگه که بینا بگید که ایمان نه آوردن، مسلمان شدن. ایمان آوردن کار میخواد، زحمت میخواد، عمل میخواد، عبادت میخواد. پس کسی که مومن بهش میگیم و بهش ما شیعه میگیم، این چی علاماتی باید داشته باشه، چی ویژگی‌ای باید داشته باشه، چی اوصافی باشد که بتونیم بهش مومن میگیم. امام جعفر صادق علیه السلام میفرمایند انا لنحب من شیعتنا، ما شیعان خودمون را دوست داریم ولی شرط داره، من کان عاقلا. اولین شرط ہے کہ این عاقل باشد، عقل استفاده کنه از عقل. چون همه عاقلن، هیچ کس نمیگه من بی عقلم، همه میگن، ولی مهم اینه که او عقل را بیکار ببره، استفاده کنه. یک لطیفی هم گفتم تو پاکستان، یه لطیفی هست، میگن که اقوام مختلف این عقلش را، مغزش را آوردن نمایش گذاشتن و قیمت روش قیمت گذاری شده. یکی قیمتش خیلی بالا بود، یه اقوام چیز بوده، اسمی نمیبرم. بعد یک دفعه اینجا گفتم که فلان اقوام لطیفه گفتن، یکی آمد یکی مار گرفت، گفت که شما چرا آمدی؟ درست تمام است که نه انسان باید علیه کسی حرف نزنه. یک کلی آمدن نمایش گذاشتن، مغزه رو گفتن این قیمتش همه از بالاتره. گفتن چی فرق میکنه؟ رنگش، روش فرق نمیکنه. چرا گفتی این بالاتره؟ قیمتش قیمتی تره. گفتن چون استفاده نشده، این درسته، بیکار نبردن این، درسته، به خاطر این قیمتش بالاست.
امام میفرماید عقل را شیعه کسی است که عقل را بکار میبندد، حق و باطل را تشخیص میده، دنبال حق هستش. یکی از منابع اسلام عقل است، قرآن، سنت، عقل. چیزی که با عقل جور در نمیاد اسلام رو قبول نداره. به خاطر همین میگن که احادیثی که با عقل تناسب ندارن، با عقل جور در نمیان، او را دور بندازید. به خاطر همین احادیثی که در مورد اقوام است که مثلا قزوینیان بهشتیان، کردا جهنمیان، اینا همش را علما گفتن چون خلاف عقل است، این احادیث همش ضعیفه و جعلی است. پس اولین شرطی که مومن عقل را به کار ببندد، بتونه تشخیص بده بین یک مدعا و یک مرجع، بتونه به تشخیص بده بین یک عالم صالح نیک و یک عالم که تقوی لازم نداره، بتونه تشخیص بده و بتونه تشخیص بده که معصوم فقط 14 معصوم بیشتر نداریم. یک روحانی میتونه، یک آخوند میتونه خطا کنه و خطای او را به پای اسلام نذاریم، به پای خودشه. این عقل به ما دستور میده، عقل دستور میده که ما دنبال علم باشیم. پس امام میفرمایند ما شیعانمون رو دوست داریم به شرطی که عقل را به کار ببندن. دوم فهیم باشن، بتونن حق را تشخیص بدن، بتونن از باطل دوری بجوین. در جنگ جمل یکی از اشخاصی که اونجا حضور داشته خدمت امیرالمومنین رسید، گفت که یا امیرالمومنین ما اصلا متوجه نمیشم، او طرف در مقابل شما زن پیامبر اسلام است، همسر پیامبر اسلام است، این طرف شما جانشین پیامبر اسلام هستید، نمیفهمید کدومش حقه. امام فرمود که حق را با اشخاص تشخیص ندهید، حق را بفهمید، اون را معیار قرار بدید، اون را ملاک قرار بدید، مردم را، اشخاص را روی حق بسنجید، بعد میتونه به نتیجه برسید. کسانی که فهمند تعصب ندارن، موقعی که میبینن حق فلان طرف است، او طرف را انتخاب میکنن. الحکمت ضالة المؤمن یاخذها من عین وجدها. حکمت، فهم و فراست گم شده مؤمن است.